اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس روز کافر رسول کے نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین ہی میں دفن کر کے مٹی برابر کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مومنو تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلی بات نہ سمجھ سکو اور ناپاکی کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک غسل نہ کر لو۔ اگر تم سفر میں ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں بیت الخلاء یعنی باتھ روم ہو کر آئے ہو، یا تم اپنی عورت سے ہم بستری ہوئے ہو اور تم کو پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھ کا مسح کر لو، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا آدھا حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خرید لیتے ہیں اور احاطہ ہے کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ وہ لوگوں کو نہیں دیکھا، اللہ پوچھ رہے کہ وہ لوگوں کو کیا آپ نہیں دیکھے جن کو کتاب کا آدھا حصہ دیا گیا تھا اور ان لوگاں جو ہے سو گمراہی میں پڑے رہے، اس کو جو ہے سو گمراہی خرید لیے، اس سے بیکار سودا کرے، وہ لوگ گمراہی خریدے اور ان لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کو بھی سب کو گمراہ کرنا۔ بلکہ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ ہی کافی ہے حمایت اور مددگار۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بعض یہودی کلمات کو ان کے مقام سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور پھر دل ہی میں کہتے ہیں تم کو سنائی نہ دے اور رائینہ کہتے ہیں، اس طور پر کہ زبان کو موڑ کر دین میں تعین کی راہ سے، اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اس میں اور رائینہ کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی۔ اللہ نے ان کافروں کے سبب لعنت کر رکھی ہے، جو ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم لوگوں کے سوا زیادہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے۔ وہ لوگ کلمات کو بدل دیتے تھے اور سب چیزیں چینج کر لیتے تھے۔ وہ لوگ سامنے سے بولتے تو تھے کہ ہم سنیں اور ہم مانیں، بلکہ لیکن دل میں کچھ اور کہتے تھے۔ ان لوگوں کو بولے تھے، ان لوگوں پر یہ چیز بول بھی دیے تھے جو ظاہر کر دیے تھے اللہ کی رائنا مت بلانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا ایک دوسرے کو بولتے کہ ادھر دیکھو، رائنا کی جگہ انظرنا یوز کرنا بول کے، تو وہ لوگ پھر بھی نہیں، وہ لوگ رائنا ہی بول کے یوز کرتے رہے ورڈ۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کرے جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک بنایا اس نے گناہ کا بڑا ارادہ کیا۔ آپ کو ہر چیز کی توبہ ہے، آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ جو گناہ چاہے وہ گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں بخشتے، بلکہ اللہ تعالیٰ صاف آیت نمبر 48 النساء میں کلیئر کر دی یہ بات کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ، اور ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا
جو اپنے آپ کو پاک صاف بتاتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ دیکھیے تو اللہ پر کیسی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، یہ بات مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ مل گیا، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مسلمان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی لوگوں پر اللہ نے لعنت کی، اللہ جس پر لعنت کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی سلطنت کا حصہ ہے؟ اس صورت میں تو وہ لوگوں کو ذرا سی چیز نہ دیتے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا وہ دوسرے آدمیوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے؟ سو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم ہی نے ان کو بڑی سلطنت دی۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے روگردانی کی، ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو ہماری آیت سے منکر ہوئے تو ہم ان کو جلد ہی آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھال جل جائے گی ہم اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں، نان سٹاپ چکھتے رہنا۔ جیسا انسان کی کھال جل جائیں گی دوزخ میں ڈالنے کے بعد، آگ میں جلانے کے بعد اللہ تعالیٰ منکر جو رہیں گے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دیں گے، ان کی اسکن جل جائیں گی آگ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے واسطے نئے اسکن چڑھائیں گے ان کے پر واپس، پھر ان لوگوں کو جلائیں گے، تو وہ نان سٹاپ ایسا ہوتے رہیں گا۔ جیسا ان لوگوں کی اسکن جل جائیں گے، چمڑی جل جائیں گی ان لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک چمڑی تیار کر کے ان لوگوں کو چمڑی وہ کر دیں گے، اور پھر وہ جلتے کریں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو باغات میں ڈال دیں گے، یعنی جنت، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کو نہایت سایوں میں داخل کریں گے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، امانت ان کو دو جس کی امانت ہے، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اللہ تو تم کو بہت سی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، اللہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مومنو تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، جو حکیم ہو ان کا کہا مانو، اگر تم میں باہم کوئی نزاع ہو تو تم اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، یہ سب بہتر ہے اور ان کا انجام بھی خوب ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان منافقوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتری اور جو کتابیں آپ سے پہلے اتری، ان سب پر ایمان لے آئے، اور چاہتے ہیں یہ کہ ایک سرکش کے پاس اپنا مقدمہ لے جا کر فیصلہ کریں، جبکہ ان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو نہ مانے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر دور راستے پر ڈال دے، گمراہی کے راستے پر ڈال دے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔